أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ رفتہ رفتہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس کی جو آخری لیلۃ القدر کی شب قدر کی رات ہے، 29ویں رات، چاند رات جسے بولتے ہیں، جس دن عید کا چاند نظر آ جائے گا، احادیث میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی بدلے کی رات۔ بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی اور اللہ سے نیک اور اچھے بدلے کی امید پر اپنی زبانوں کی حفاظت کی، اپنی آنکھ کی حفاظت کی، اپنی کان کی حفاظت کی، اور اپنے بدن کے ہر عضو کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کی۔ آپ کے سامنے جو خطبے میں سورہ حشر کی آخر کی آیات میں سے کچھ آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اے ایمان والو، جن کی صفات قرآن کریم نے یہ بیان کی، منادی ینادی للایمان، جب انہوں نے لوگوں کو، کسی کو سنا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا، منادی ینادی، ندا دے رہا تھا کہ اللہ کی طرف آؤ، ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لے آئے، اور اس ایمان لانے کا مقصد یہ ہے اور اس سے ہم چاہتے یہ ہیں فاغفر لنا، تو ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے دینے کا بھی مقصد بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات، آگ سے خلاصی ہے۔ اور اس دعا میں جب ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم نے ایک ایمان کی طرف بلانے والے کی بلانے پر، اس کی آواز پر لبیک کہا، تو ہم اس بات کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں کہ منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے، اور اس کا مقصد یہ ہے، اس سے چاہتے ہم یہ ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہماری مغفرت فرما دے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم اس سے یہ چاہتے ہیں۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہو، جن لوگوں نے اللہ کے سامنے
حاضر ہونے کا, اسے جواب دینے کا اقرار کر لیا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اے وہ لوگو, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ اتقوا اللہ, ایمان لانے کا اولین تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہونا چاہیے. تمہارا بدن ہر وقت اللہ کے خوف سے, اس کے سامنے حاضری کے احساس سے لرزنا چاہیے. آپ کے بدن پر کپکپی طاری ہونی چاہیے اپنے گناہوں کی وجہ سے. پھر آگے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, اور ہر شخص خوب دیکھ بھال کر لے, خوب جائزہ لے لے, خوب اپنی نظر ثانی کر لے اپنی زندگی پر, خوب اپنی زندگی کا محاسبہ کر لے, یہی حساب کر لے قبل اس کے کہ اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہو کہ ہم نے یہ جو تمہیں مبارک مہینہ عطا کیا ہے تم اس کا کیا حق ادا کر رہے ہو. پہلا مہینہ جو میری رحمت کا مہینہ تھا, جس میں ہماری رحمت دونوں باہیں کھول کر کے کھڑی تھی کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو اور اللہ اپنی آغوش رحمت میں اسے اٹھا لے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ, بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ دو ہاتھ بڑھتا ہے, بندہ دو ہاتھ بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف 10 ہاتھ, اور بندہ چل کر کے اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دوڑ کر کے اس کی طرف جاتا ہے. اور بندہ جب چل کر کے جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا اور سمجھتا ہے, اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. مطلب یہ کہ اس کے بدن کا ہر عضو, بدن کا ہر حصہ اللہ کے حکم کا تابع ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور تم میں سے ہر شخص اس چیز کا جائزہ لے, اس چیز کا محاسبہ کرے, اس چیز کے طرف نظر ثانی کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے, آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. ہم نے اسے رحمتوں والا مہینہ دیا جس میں ہر نیکی کے اجر کو, اس کے ثواب کو 70 گنا تک بڑھا دیا, پھر تم نے اس کی کیا قدر کی. یاد رکھنا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی دی ہوئی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا, اور اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ ہم اس دن تم سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. اور اللہ کی قسم اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ایمان کی نعمت کا مل جانا اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے ان شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے, اس کی قدردانی کرو گے, اس کا جو حق ہوگا وہ حق ادا کرو گے, لازیدنکم, تو ہم اس میں ضرور بھی ضرور اضافہ کریں گے اور تمہیں برکت دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, لیکن اگر تم نے کفران نعمت کی, اگر ناقدری کی اور اس مبارک مہینے کو بھی عام مہینوں کی طرح, عام دنوں کی طرح گزارتے رہے, تو یاد رکھنا ہماری گرفت اور ہماری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اللہ کی گرفت اور پکڑ کو سمجھنے کے لیے اس حدیث پاک کو بھی سوچ سکتے ہو, سمجھ سکتے ہو اور غور کر سکتے ہو. کہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول کی طرف تشریف لائے اور آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین, دوسرے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین, تیسرے پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ سے ہم نے وہ عمل دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. فرمایا کہ جب میں پہلے زینے پہ قدم رکھا تھا تو جبریل امین میرے سامنے تھے. انہوں نے کہا ہلاک اور برباد اور تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو اتنی بڑی نعمت ملے. سوچنے کی بات ہے, رمضان المبارک جیسا مہینہ ملے جس میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جائے, جس میں اعتکاف, عام دنوں کے اعتکاف کا یہ فضیلت, عام دنوں کے اعتکاف کی یہ فضیلت کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے اور بندے کے درمیان 3 خندقوں کو حائل کر دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے.
یہ عام دنوں کے اعتکاف کا معاملہ ہے، تو سوچو رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر کے پڑ گئے، اللہ کے در پہ پڑ گئے آ کر کے کہ ہر طرف سے ہو کے ہم خار و تباہ، ہر طرف سے ہو کے ہم خار و تباہ، آ پڑے اب تیرے در پہ یا الہ، آ پڑے اب تیرے در پہ یا الہ، اس جذبے کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ اللہ کے در پہ آ کر کے پڑ گئے اور اپنے ایک ایک لمحے کو استغفار میں، توبہ میں، آگ سے خلاصی میں، آگ سے نجات کے چاہنے میں گزار۔ آج رمضان آتا ہے اور ہمارے یہاں تو بالکل ماحول ایک دم ہے ہی نہیں جیسے لگتا، اعتکاف کا ماحول نہیں۔ صفی پور کے اندر ہمارے نہ جانے کتنی مسجدیں ہوں گی جو معتکفین سے محروم ہیں، جہاں لوگوں نے اعتکاف کرنے گیا وہ بھی مسجدیں جیسے عام دنوں میں ویران تھی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ آج بھی وہ مسجدیں، اس مبارک مہینے میں بھی وہ مسجدیں معتکفین کی سے محروم ہے، معتکفین سے محروم ہے، وہاں اعتکاف کرنے والے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا نہیں سیکھا۔ دنیا میں سارے حالات پیش آ رہے ہیں، ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنا نہیں سیکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو پوری دنیا میں اللہ کے عذاب کا کوڑا اس وقت چل رہا ہے، اس کوڑے سے ہمارے اندر یہ لرز پیدا ہونی چاہیے تھی، یہ کپکپاہٹ پیدا ہونی چاہیے تھی، یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ جو بھی حالات آ رہے ہیں بے شک یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تو ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ ہماری خباثت، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے یہ جو دنیا میں حالات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی حالات رونما ہوتے ہیں، اے لوگوں اچھی طرح سے سن لو، سمجھ لو، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کمائے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کیے ہوئے اعمال، کی ہوئی کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جبکہ تم ظلموں پہ خاموش رہتے ہو، جب ظالموں کو پوری چھوٹ دیتے ہو اور انہیں پوری جو ہے عقل ملتی ہے، انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور ان کا یہ تصور ہو جاتا ہے کہ ہمارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، بس ہماری چودراہٹ قائم ہے اور ہم ہی نعوذ باللہ من ذالک فرعون کی طرح یہ دعویٰ کرنے والے انا ربکم الاعلی، جیسے فرعون دعویٰ کرتا تھا۔ آج کے اس دور میں بھی بہت سے انسان بس زبان حال اس طرح کے دعوے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حشر کی ان آیات میں ہمیں متوجہ کیا ہے اور کہا کہ اے لوگوں اپنا اپنا محاسبہ کر لو قبل، اور کیا محاسبہ کرنا ہے کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے جس چیز کو تم کرتے ہو۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو، تم جو بھی کام کرتے ہو، اللہ ان سب چیزوں سے باخبر ہے۔ اللہ کو غافل نہ سمجھنا، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر اس چیز کی خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور دیکھو تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہمارے خاص بندے ہو، تم انعام یافتہ بندے ہو، تم وہ بندے ہو جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس آیت کے شروع ہی میں مخاطب جن کو بنایا ہے وہ ایمان والوں کو بنایا ہے، اس لیے ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، مطلب اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، اللہ کے قرآن کو بھلا دیا۔ ان کے پاس کتاب ہدایت موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ نے ہمیں بھلا دیا، اگر اللہ نے ہمیں اپنے در سے دھتکار دیا، اگر اللہ نے ہمیں ٹھکرا دیا، تو ہمارے لیے جائے پناہ کہاں ہے؟ کون سا در ہے جس در پہ ہم جو ہے سر جھکائیں گے؟ کون ہے رب جس کو ہم رب کہیں گے؟ کون ہے ہمیں روزی دینے والا جس سے ہم روزی کی طلب کریں گے؟ کون ہے ہمارے دلوں کو قرار اور سکون بخشنے والا جس سے ہم قرار اور سکون اور اطمینان کی بھیک مانگیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ लोगों खबरदार होशियार हो जाओ, दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान तो सिर्फ अल्लाह ने अपनी याद में रखा है, अपने जिक्र में रखा है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, ये रमजान मुबारक का महीना चल रहा और ये आखिरी अशरा है। अभी तक जो हमने गलतियां की, जो कोताहियां की, हम उस पर नादिम हो, हम उसका जायजा लें। इस मुबारक महीने को पा करके भी हमने अगर जमात नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ी तो हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुशफिक, इतने मेहरबान नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उम्मत के लिए कौन हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उम्मत का खैरख्वाह कौन हो सकता है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात को छोड़ने का आज़ाब बयान करते हुए उसकी मिसाल देते हैं कि मेरा दिल चाहता है। अल्लाह अकबर, गौर करने की बात है। इन्हीं सब चीजों की तरफ गौर करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। वल्तंजुर, जायजा लेने की जरूरत है, गौर करने की बात है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं नौजवानों को इकट्ठा करूं और उनको हुक्म दूं कि तुम लकड़ी इकट्ठा करो और फिर उस लकड़ी में आग लगाओ और जाके उन घरों में आग लगा दो जो बंदे अजान की आवाज को अपने कानों से सुनते हैं और अल्लाह के घर में खड़े होकर के आकर के जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते बल्कि घरों के अंदर नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसे नमाजियों की नमाज अल्लाह रहम करे। बस तो बचना चाहिए और डरना चाहिए। और आखिर में इसका मफहूम पेश करके बात को खत्म कर रहा हूं। वला तकुलू, ऐ मेरे बंदो तुम उनकी तरह ना हो जाना, कल्लज़ीना नसुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फ़अन्साहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह तबारक तआला ने भी उनको भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग हैं जो फासिक फाजिरों में जा मिले। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, याद रखो, अच्छी तरह से समझ लो, जो जहन्नम वाले हैं और जो जन्नत वाले हैं, यानी जो जहन्नमी अमल करने वाले हैं और जो जन्नत की तरफ पहल करने वाले हैं, सबकत करने वाले हैं और जन्नती आमाल से अपने आप को आरास्ता करने वाले हैं, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, बेशक जन्नत के अमल करने वाले ही लोग कामयाबी पाने वाले हैं, वही फलाह पाने वाले हैं। जैसा अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन जो कुछ भी उसने किया है उसका उसे बदला मिल के रहेगा, उसकी जज़ा या सजा वो पा के रहेगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, उस दिन जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नता, और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो यकीनन हकीकी मानों में कामयाबी हासिल करने वाला यही शख्स है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस कामयाबी से हमकिनार करे। और ये जो आखिरी अशरा चल रहा है, हम अपने आप पर गौर करें कि हमने किस तरह के जराइम का इर्तिकाब कर रखा है, किस तरह से अल्लाह के अहकामात के सामने ढिठाई इख्तियार कर रखी है, अकल इख्तियार कर रखी है, तकब्बुर इख्तियार कर रखा है कि हम झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और दिल से के जज्बात से बज़ुबान हाल हम ये कहते हुए अल्लाह के घर में अब भी मौका आ जाए। आज 24वीं शब है, कल 25वीं शब है, 24वीं और 25वीं शब के तरफ ध्यान ना दें, बल्कि अब जो रातें बची हैं उन सारी रातों को अल्लाह के घर में आकर के बिल्कुल पढ़ करके हर तरफ से हो के हम खारो तबाह आ पड़े अब तेरे दर पर, या इला तू गनी है और हम है बेनवा, कौन पूछेगा हमें तेरे सिवा। इस जज्बे के साथ अल्लाह के घर में आए, अल्लाह के घर के एहतराम को मलहूज रखते हुए, सामने रखते हुए अल्लाह की इबादत में अपने वक्त को कीमती बनाएं। करेंगे इंशाअल्लाह।